السلام علیکم ویورز۔ تو آج کا ناول ہے جمال زہرہ اور اس کی رائٹر ہیں سائرہ رضا۔ تو جمال زہرہ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ اس ناول کو دھیان سے سننا ہے اور زہرہ کے جمال کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ اسپیشلی جو ہے یہ ناول عورتوں کے لیے ہے، عورتوں اور بیٹیوں کے لیے۔ انہیں چاہیے کہ کسی بھی عورت کے جمال کا تذکرہ اپنے گھر والوں کے سامنے تک بھی نہ کریں۔ جس سٹارٹنگ میں سٹوری کچھ الجھی ہوئی سی لگے گی، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کہانی کا ہم یہاں پہ آغاز کرتے ہیں۔ شہر کو جوڑنے والی سڑک پر بس رکی تھی۔ چائے والے نے تیزی سے چینک بھرنا چاہی۔ یہاں اترنے والے مسافر اس کے چائے خانے سے چائے کے کھا پی کے تازہ دم ہوتے تھے اور پھر اپنے گاؤں محلوں میں جانے کے لیے رکشہ ویگن پکڑتے تھے۔ جن کا پیدل کا راستہ ہوتا وہ بھی ایک کپ چائے تو پی ہی لیتے تھے، مگر آج صرف ایک مسافر اترا تھا۔ چائے والے کا چہرہ اتر گیا۔ 24 گھنٹے کی ایک بس اور وہ بھی صرف ایک مسافر لائی۔ اس نے بے دلی سے جھاڑن اپنے شانے پر رکھا اور چیزیں جگہ پر رکھنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے مسافر کی موجودگی محسوس ہو گئی۔ وہ بے دلی سے مڑا اور پھر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اس کا منہ بے آواز کھلا اور بند ہوا۔ اس ویران سڑک پر یہ اس کا بھوت تو نہیں تھا؟ السلام علیکم حفیظ بھائی، کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ وہ اپنا نام بتا رہا تھا۔ بھائی حفیظ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنا اوپر دھڑ کھوکے سے باہر کی سمت جھکا لیا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ حیرت و خوشی سے اچھل کر باہر آ گیا۔ آنے والا اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا، قسم خدا کی اپنی ذاتی ٹانگوں پر۔ حفیظ نے اسے کمر میں بازو ڈال کر اٹھا کر گھمایا، پھر زمین پر کھڑا کر دیا۔ بے یقینی تھی کہ جاتی نہیں تھی۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور نیچے سے اوپر تک دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پر لگا کر وہ ان کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ اوئے یار، اس نے مسافر کا منہ چوم لیا۔ موت آخری دروازہ ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک در بند ہو تو دوسرا در کھل جاتا ہے۔ حکم ہونا چاہیے، تنکے میں جان پڑ جاتی ہے۔ دانا پانی اٹھ جائے تو آخری ہچکی سارا کھایا پیا الٹ دیتی ہے۔ تو دراصل ہونا وہی ہے جو طے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کے سوا کسی پر جچتے نہیں جناب، اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ عروسی کمرے کی سجاوٹ میں جان مار دی گئی تھی۔ کوئی خانہ خالی نہ تھا۔ چمک پیٹیاں، کاغذی پھول اور کاغذی فانوس۔ اس کے پیچھے والی دیوار پر دلہا دلہن کے ناموں کے پہلے حروف کندہ کیے گئے تھے۔ پلنگ اور فرش پر گلاب کی پتیوں کی تہیں بچھی تھیں۔ میز پر پھل رکھے تھے اور مٹھائی کا ڈبہ اور پانی۔ نہیں، پانی نہیں تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے اگے تھے۔ جگ گلاس کی تلاش میں چکراتی نگاہیں سنگھار میں اس کے آئینے پر جا ٹھہری۔ کس کا عکس تھا یہ؟ وہ اس اجنبی چہرے کو نہیں جانتی تھی، مگر دیکھا دیکھا لگتا تھا۔ کہاں دیکھا تھا بھلا؟ اوہ، یہ تو وہ خود تھی۔ سرخ عروسی لباس، سونے کے زیورات پہنے، کاجل، سرخی، گازا، سجانے والوں نے اسے پور سجا دیا تھا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر کسی کے پاس بھی وہ ہنر نہیں تھا جو اس کے چہرے کی اداسی کو چھپا دیتا۔ وہ میکان کے انداز سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے سر پر اوڑھے ذرا سا گھونگھٹ کی طرح کرتے دوپٹے کو سینے کے پاس سے مہندی لگے ہاتھ سے دبوچ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سہارے کے لیے دیوار تھام لی۔ اس نے سنا تھا اور پھر دیکھ بھی لیا۔ جوان کنواری لڑکی مر جاتی تو کفن کے اوپر سرخ کرن لگا گوٹے والا دوپٹہ اڑا دیا جاتا تھا۔ محلے کی ایک لڑکی کی شادی سے کچھ دن پہلے کرنٹ لگنے سے مر گئی۔ اس کی ماں نے کسی گناہ ثواب پر کان نہ دھرتے ہوئے ہیجانی کیفیت میں اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگا دی تھی۔ عورتوں کے کھینچنے تک وہ اس کے ہونٹوں پر لالی بھی رگڑ چکی تھی اور پھر گش کھا کر گر گئی۔ اسے اپنا آپ آج اس لاش کی طرح لگا۔ ہاں، وہ مر چکی تھی، ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ سانس چلنا اگر زندگی تھی تو وہ زندہ تھی، مگر وہ مر چکی تھی، قسم سے۔ قبر میں حساب کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ عذاب شروع ہوا چاہتا تھا۔
اتنی کم روٹی، لے میرے ہاتھ سے کھا۔ اس کی ساس نے حیرت سے اسے دیکھا جو چند نوالے لے لے کر پیچھے ہو گئی تھی۔ پیٹ بھر گیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ لو، ایسے کیسے بھر گیا؟ میرے جیسی بوڑھی دو دو روٹیاں کھا لیتی ہے، لے چل میرے ہاتھ سے کھا۔ ساس نے تیزی سے نوالا بھی بنا لیا۔ نہ نہیں نہیں، وہ سر پیچھے کرنے لگی۔ اور کھا لے، پیار کا جواب پیار سے دیتے ہیں۔ اتنی بار سمجھایا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ وہ سو معنی بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ نوالا اگلنا ایسے لگا جیسے کانچ نکلنے ہوں۔ ساس نے اس کی مشکل بھانپ لی۔ یہ پسند نہیں تو دہی لے لے۔ اچھا، انڈا ابال دوں یا پھر؟ وہ ہڑبڑا اٹھی۔ رات کا مرغی کا شوربہ بھی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، وہ گرم کر کے لے آتی ہوں۔ روٹی بھگو کر کھا لے، بڑی سوادی لگتی ہے۔ وہ اس کے اندر اشتہا جگانا چاہتی تھی۔ نہیں، اس نے پانی کے ذریعے نوالے کو حلق سے دھکیلا۔ بس ٹھیک ہے، آپ تکلیف نہ کریں، میں یہ دہی لے لیتی ہوں۔ اس نے صورت سے پیالہ پکڑ لیا۔ او ہاں، آپ رہنے دو ماں، کوئی ساس بھی اپنی نونہہ کو اٹھ اٹھ کر چیزیں دیتی ہے؟ اسے کچھ چاہیے ہوگا تو خود لے لے گی، اس کا اپنا گھر ہے کہ نہیں؟ ماں سے بات کرتے کرتے اس نے اسے مخاطب کیا اور ساتھ ہی اس کے زانوں پر چٹکی کاٹ لی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں بھر آئیں، جس پر وہ ہنس پڑا۔ لطف آ گیا تھا۔ ساس نے بیٹے کو ملنے والے اس نئے حق سے آنکھیں چرائیں، ساتھ ہی بہو کے آنسوؤں سے بھی۔ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ ہاں، اسی کا گھر ہے، یہی کرے گی، مگر ابھی تو اس کے ناز اٹھانے کے دن ہیں۔ ابھی تو میرے ارمان ہیں، پورا مہینہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گی اسے، اور جس دن یہ میٹھا پکائے گی ہم سب کی دعوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خوشی و سادگی سے بلا تکان بولے جا رہی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ بیٹے کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ تو کچھ بول۔ ہاں، وہ بدک کہہ سکی۔ بنائے گی نا پھر میٹھا؟ میٹھا، اس نے زیر لب دہرایا۔ سنا سنا لفظ تھا، کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کی زندگی میں زہر کھل گیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے پر بھی یہ یاد نہ آیا کہ میٹھا کسے کہتے ہیں۔ اس کی ساس نے اپنا کہا پوری ایمانداری اور خوش دلی سے نبھایا۔ پورا مہینہ اسے بستر پر بٹھا کر اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلائے۔ اس نے منت بھرے انداز سے بھی منع کر کے دیکھ لیا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جندڑی۔ اس نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ہائے، اسے لفظ خوشی بھی اجنبی لگا۔ اسے خیال آیا، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہیں انہیں خوشی ملتی ہے، مل گئی۔ ہاں، اس کی زندگی سے خوشیاں کھو گئی تھیں، جیسے میلے میں مٹھی کا سکہ کھو جاتا ہے۔ خوش رہا کر۔ وہ اسے ہر روز لباس نکال کر دیتی اور سجا کر اپنے سامنے بٹھا لیتی اور مسکراتے ہوئے کام نپٹاتی۔ وہ اسے نصیحت کر رہی تھی یا دعا دے رہی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سانس بھونج کے رہ گئی، پھر ایک احساس جرم سے گال پر ہاتھ ٹکا کر پٹری پر ایسے بیٹھی کہ دیوار پر چڑھی دھوپ زمین پر گر کے سیاہی میں ڈھل گئی۔ وہ اس کے سامنے کبھی نہیں روئی تھی۔ کتنے ہی دن وہ اس کی گیلی آنکھوں کو عارضہ سمجھی اور اڑ کے گلاب ڈالنے کا مشورہ دیتی رہی۔ تو وہ عارضہ نہیں تھا، غم تھا جو ٹھہرا ہوا تھا، آج چھلک گیا۔ وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، بڑی سے بڑی بات بھی ہوں ہاں سے آگے نہ بڑھتی، ساکت و جامد پڑی رہتی، پکارنے پر بھی متوجہ نہ ہوتی۔ کئی بار تو ساس کو اٹھ کر جا کر اسے چھو کر دیکھنا پڑا۔ آیا زندہ بھی ہے یا گزر گئی؟ ہاں، فارغ بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے۔ اس نے اسے اپنے ساتھ کام میں لگانا شروع کر دیا، مگر کام تھا ہی کتنا۔ اب کیا دال چاول میں لا کر دے دیتی کہ الگ الگ کرتی رہے؟ ہائے اللہ، توبہ! ساتھ ہی کلیجے پر ہاتھ پڑ گیا۔ ایسا تو پرانے زمانے کے ہندو اپنی بیوہ بیٹیوں کو کر کے دیتے تھے۔ خدا اس کے بیٹے کو سلامت رکھے، مگر بہو کو مصروف رکھنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ وہ سفید کاٹن اور بہت سے رنگوں کے دھاگے لے کر آ گئی اور شاید آگہی لہجے میں بہو کے حیران چہرے کو دیکھا۔ تیرا گھر ہے یہ؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر بولی، سجایا بنایا کری سے۔ گھر؟ وہ بدکی۔ اس کا سر نفی میں ہلا اور آنکھوں میں وحشت در آئی۔ گھر نہیں ہے، میری قبر ہے۔ اسے یکدم ہی کچھ ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دھاگوں کو اٹھا لیا، اور قبروں کو سجایا جائے تو وہ مقبرہ بن جاتی ہیں، اور سجا دو تو مزار۔ میرا مزار ہے یہ۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ قبروں پر جتنے بھی پھول چڑھا لیے جائیں وہ گھر نہیں بنتی اماں۔
اس کے پورے وجود سے دیوانگی چھلکنے لگی۔ اس نے دھاگوں اور کپڑوں کو یوں جھٹکا جیسے لوگ اپنے دامن کی آگ کو جھٹکتے ہوں گے۔ ساس کو بڑا گلہ تھا، بہو بولتی نہیں، بڑی خواہش تھی وہ بولے۔ بے کلی اتنی آرام سے چند کروٹوں میں جانے والی نہیں تھی۔ وہ بیٹھے سے لیٹ گیا، لیٹنے سے اٹھ گیا اور بالآخر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی اس کی دلی کیفیت کی ترجمان تھی، جیسے نیم تاریکی اندھیری اجالے کا امتزاج ہوتی ہے۔ اس کا دل بھی امید و امیدی کے درمیان ڈول رہا تھا۔ وہ ہر خیال بد کو لا حول پڑھ کر جھٹک دینا چاہتا تھا، مگر ناکامی ہوئی۔ خود پر اس حد تک اختیار حاصل ہو جائے تو لوگ خدائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی کو 3 انگلیوں سے رگڑتا وہ کسی لایعنی نقطے کو تک رہا تھا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے جیسے اپنے اندر کی کثافت کو ہوا ورد کرنا چاہا۔ اس کے سانس کی آواز پورے کمرے میں گونجتی تھی کہ وہ خود بھی چونک گیا۔ چاروں اطراف نگاہ دوڑائی، اس کے اندر کی وحشت اس کے کمرے میں بھی بکھری تھی۔ مٹیالے رنگ کی دیواروں پر کوئی سینری نہیں تھی، دیوار پر لگی فرشی پر کوئی نفیس برتن نہیں تھا۔ اسٹیل کے بڑے برتن، چھوٹے برتن جنہیں سجایا نہیں گیا تھا، بس رکھ دیا گیا تھا۔ کھڑکی پر پردہ نہیں تھا، 5 سیدھی سلاخیں اوپر سے نیچے گری تھیں۔ دروازہ نیم و عریاں تھا، چارپائی سفید سوت سے بنی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر کوہنیاں دائیں بائیں نگاہے چھت کو تک رہا تھا، چھت جس کی کڑیاں اور اینٹیں گننا اس کا مشکلہ تھا۔ کمرے میں کرسیاں بھی تھیں، جیسے سرکاری اسکول میں ہوتی ہیں۔ ان پر بھی کسی قسم کے کور یا کشن کا تکلف نہیں تھا، پہلے تو نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں۔ اسے ماحول سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر آج دل گھبرا سا گیا اور فوری فیصلے کے تحت تیزی سے کمرے سے نکلا۔ اس کے جوتے کی آواز نے خاموشی کی چادر میں سلوٹ ڈال دی تھی۔ وہ اندر ہی اندر، باہر اس سے بھی بڑھ کر سناٹا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا جو گہرے سرمئی رنگ میں رنگا جا چکا تھا اور جس میں دھیرے دھیرے سیاہی گھولی جا رہی تھی۔ مغربی کونے سے ایک مرغولا سا اٹھ کر جیسے عین اس کے صحن کی سمت گامزن تھا، دور کہیں کوئل کوکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درشتی عود کر آئی۔ خوش الحان پرندوں کی یہ چہکاریں بھی اس کے دل کو سکون نہ دے سکی تھیں۔ ہوا نمی سے بوجھل تھی اور صاف بتاتی تھی آج آسمان کو ایسے برسنا ہے جیسے کسی عاشق کی دعا کہ محبوب واپسی پر جھڑی ہارج ہو جائے۔ نہ بارش تھمے گی، نہ وہ جا سکے گا۔ اس اکتاہٹ کے عالم میں وہ سبلی ہوا سے اڑتے تار پر ہلتے تولیے کو دیکھے بنا اندر کی جانب مڑ گیا۔ اب اس کی نگاہیں صحن کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جیسا بے رنگ اور اجاڑ اس کے کمرے کا تھا، صحن اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایک طرف آرا مشین نصب تھی، دوسری طرف لکڑ کے ڈھیر اور اس سے متعلقہ ڈھیروں سامان۔ اس نے دھیان مبذول کرانے کو لکڑی کے ایک بڑے پھٹے کو اٹھا لیا، حالانکہ یہ کام کرنے کا دن نہیں تھا، مگر فضا میں آرے کی گھڑر گھڑر پھیل گئی۔ مٹیالی شلوار پر آدھی آستین والی بنیان پہنے وہ جیسے ہر چیز بھلائے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ اس کا دبلا پتلا لامبا جسم پسینے سے تربتر ہونے لگا۔ گلی میں سناٹا تھا، ورنہ گزرنے والا ہر شخص ضرور سوچتا آج بجلی کی مشین چل رہی ہے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ گھر سے نکلتے وقت حمیدہ بوبو کو بارش کا خدشہ تھا، جسے اس نے بہانے کی صورت استعمال کرنا چاہا، مگر ناکامی ہوئی۔ آج نہیں تو کبھی نہیں، یا جیسے آج کے دن کو اس کام کے لیے مبارک ہونے کا یقین دلوایا گیا ہو، یا اتنے بہت سارے یا نے اسے الجھا دیا، ایسے کہ قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ کھیتوں کے درمیان چلنے کے لیے چھوڑے گئے پتلے راستے پر چل رہی تھی۔ یہاں عام دنوں میں بھی مٹی چکنی ہوئی تھی، تو اب کیسے نہ ہوتی؟ جب پتھروں سے نمی پھوٹ جانے کا گمان ہو رہا ہو، اس نے ہاتھ کا چھجا بنا کر آسمان کو دیکھا۔ اب وہ برستا یا نہ برستا، وہ کچھوے کی چال چلتے ہوئے بھی گھر سے اتنا دور نکل آئی تھی کہ واپسی مشکل تھی۔ منزل سامنے سفید اینٹوں والا بڑا گھر۔ اللہ کرے سیف اللہ گھر میں ہی نہ ہو، اس نے دعا کی۔ یا پھر وہ یہ کہہ دے گی کہ سیف اللہ کا گھر میں ہی نہیں تھا۔ اس کا دل مضبوط ہو گیا، لیکن نہیں، یہ چھپنے والی بات نہیں۔ وہ آج
یہ کہہ دے گی تو کل کیا کہے گی؟ اس کے قدم سست پڑ گئے، حالانکہ منزل دیکھ کر مردہ تنوں میں جان پڑ جانے کا سنا تھا۔ ایک کشمکش، مایوسی، خوفزدگی کے ساتھ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ انکار کر کر کے تھک گئی، جبکہ اس کا اصرار جاتا نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں مانگنا بہت مشکل چیز ہے، ہاتھ پھیلانا، جبکہ پتہ ہو کہ ہماری اوقات نہیں ہے، یا یہ کہ یہ تو مل ہی نہیں سکتا۔ اسے تو یقین تھا، مگر اپنی کم مائگی کے احساس اور مایوس سوچوں کی بند اسے پتہ بھی نہ چلا، اور وہ سفید حویلی کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اچھا ہوا غائب دماغی کی کیفیت میں تھی، ورنہ منزل پر پہنچ کر دستک کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا لگتا ہے جیسے امال نامہ اٹھانے کو کہہ دیا ہو۔ ٹھک 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 کی آواز اطراف میں گونجی تو وہ چونکی۔ اوہ، تو دروازہ بجا بھی دیا۔ اس نے اب کی بار دستک کے بجائے دروازے پر ہاتھ یوں جمایا جیسے سہارا لینا چاہتی ہو۔ تب بھی جھٹکا سا لگا، دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف و گھبراہٹ کا عنصر غالب آ گیا۔ سہارے کے لیے ستون تھام لیا، سامنے سیف اللہ وکل خود موجود تھا۔ حمیدہ بہن، آپ؟ حیران مگر خیر مقدمی مسکراہٹ سے چمکتا چہرہ۔ ہاں، حمیدہ نے حلق ترک کیا، ایک پھیکی مسکراہٹ میں بھرپور کوشش کا ثمر تھی۔ آئیں آئیں، بسم اللہ۔ سیف اللہ نے دروازے کا ایک پورا حصہ کھول دیا اور خود ذرا سا خمیدہ ہو کر ایک جانب ہو گیا۔ ایسی عزت افزائی پر اس کا دل بھرنا چاہیے تھا، مگر وہ ایسے سکڑا جیسے بھگونے کے بعد کھدر۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے اور دیکھو بھئی کون آیا ہے کہ گرم جوش سی پکار سنی۔ سیف اللہ کی آواز سارے گھر میں پہنچی تھی، جب ایک طرف سے سیف کی بیوی شمیم اور دوسری طرف سے بہو نہید نکل آئیں۔ رنگے پایوں والے پلنگ پر تسبیح پھیرتی آپا جی نے بھی مڑ کر دیکھا۔ حمیدہ کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹا۔ یہ شمیم کی باہر ملک رہنے والی بڑی بہن تھیں، جو آدھا سال ادھر رہتی تھیں، آدھا ادھر۔ اسے پتہ ہوتا تو وہ کم از کم ان کی موجودگی میں تو نہ آتی۔ وہ بہت صاف کو اور زیرک عورت تھیں، چہرہ پڑھ لیتی تھیں، آئینہ دکھا دیتی تھیں۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے نام پر اس کی مہمانداری کے لوازمات بڑے سے صحن کے بیچ میں سجا دیے گئے۔ دو رنگین پایوں والے پلنگ اور موڑے، اور درمیان میں بھری ہوئی لکڑی کی میز جس پر سفید کروشیے کا کور ڈالا گیا تھا۔ حمیدہ نے ایک نظر سے دوسری نظر نہ ڈالی۔ چائے، پکوڑے، حلوہ آم کی چٹنی اور سوئیوں کا زردہ، ایک پلیٹ نمکوں سے بھری تھی۔ اسے یہ اہتمام بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سے کم ذات تھی یا کوئی اور کمی، رشتہ داری بھی تھی، بھلے سے بہت دور کی، مگر جو وہ بات کرنے آئی تھی وہ اصل فساد اسی میں تھا جو اس کی جھکی نگاہوں کا بار تھا۔ آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی حمیدہ باجی، شمیم نے ٹوکا۔ سب نے تائید کی اور اٹھ کر کتنی ہی چیزیں اس کی پلیٹ میں بھر دیں۔ اس نے سرپٹے کی چادر کو بلا وجہ درست کیا۔ آپ تو گھر سے نکلتی ہی نہیں سے شروع ہونے والی بات موسم، حالات، فصل، بیماری، خوشی غمی سے ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی کہ کہنے کو کچھ نہ بچا۔ سب نے حمیدہ کی کھوئی کھوئی سی کیفیت محسوس کی اور 3-4 بار اس سے آپ ٹھیک ہیں بھی پوچھ لیا۔ وہ سر ہلا سکی۔ اسے یقین ہو گیا وہ کچھ ہی دیر میں کچھ بھی کہے بغیر رخصت طلب کر رہی ہوگی، مگر تب ہی جیسے کسی نے صحن میں پھل جڑی چھوڑ دی۔ یہ زہرہ کی آمد تھی۔ وہ اپنی 8 ماہ کے گلگوتنے بھتیجے حمزہ کے واکر کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی، بیک وقت بولتے، ہنستے اور اچھلتے ہوئے سب کو کوئی بہت اہم بات بتا رہی تھی۔ حمیدہ کا کف والا ہاتھ لبوں سے لگا رہ گیا۔ سفید شلوار جس پر رنگین دھاگوں سے شیشے ٹکے تھے، سفید دوپٹہ اور رنگ برنگی قمیض پہنے وہ اس سے کہیں بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، جیسے کہ بیان کی جاتی تھی۔ ہاں، کیا حیرت اگر، ہاں کیوں حیرت اگر، ہاں۔ اس کے دل کے اندر سے آواز ابھری۔ اسے اصرار جائز لگنے لگا، جیسے نکاح کے بعد عورت مرد کا رشتہ جائز ہو جاتا ہے۔ سیاہ دوپٹے میں جیسے خرگوش مقید تھے، اس کی لامبی گردن میں زنجیر تھی جو پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہ تھی، اور جو سیف اللہ عمرہ سے واپسی پر مکہ مدینہ سے لائے تھے۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں شیشے کا سیاہ چھلا۔ وہ بے طرح خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تالی بجا رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی گردن پیچھے کو ڈھلک گئی تھی۔
آنکھیں اور کھلے دہانے سے دکھائی دیتی موتیوں کی قطاریں۔ حمیدہ کی ہتھیلیوں سے پسینہ چھوٹ نکلا، وہ نہیں پر قائم ہو گئی تھی۔ زہرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہید سے کچھ کہا۔ نہید چونکی اور پھر اس کا سر انکار میں ہلا۔ زہرا نے بھابھی کو گھورا، پھر ایک دم اس نے سیف اللہ کے کاندھے سے منہ جوڑ کر سرگوشی کی۔ باپ نے بغور سنا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ شمیم کی آپا جی حمیدہ کے چہرے کی ادھیڑ بن کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچھا چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے آئی تھی اور کہے بغیر جانے کو پڑتول رہی تھی۔ بیٹا ویا دو حمیدہ، گھر میں دل لگ جائے گا۔ سال بعد ویڑے میں ایسے ہی گڈے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا اشارہ حمزہ کی طرف تھا جو واکر پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ بلکہ بیانے کی عمر تو کب کی ہوئی ہے۔ آپا جی نے حمیدہ کے اٹھتے رنگ کو دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آپا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں حمیدہ باجی، شمیم نے صورت سے کہا۔ سیف اللہ بھی متوجہ ہو گئے۔ ہاں، میں بھی اسی لیے حاضر ہوئی تھی۔ اس کا جملہ سادہ مگر انداز مدبانہ ہو گیا تھا، جیسے قرضے کی درخواست دینی ہو۔ اسی لیے مطلب نہید چونکی۔ اس نے بھوے ملا کر پہلے حمیدہ کو پھر ساس سسر کو دیکھا۔ بیٹے کے رشتے کے لیے ہمارے گھر؟ شمیم اور سیف اللہ کے چہروں پر سادگی میں الجھن تھی، جبکہ آپا جی کی نظریں تیگ ہو گئی تھیں۔ بے ساختگی میں نکلی جملے پر حمیدہ گڑبڑا رہی تھی۔ نہید کا لہجہ اور آپا جی کی آنکھیں نہ بدلتی تو شاید وہ کہہ بھی دیتی تھی، مگر اسے آگے کے جملے بھول گئے، جیسے استاد کی سختی پر بچے ساری رات کا رٹا بھول جاتے ہیں۔ رٹا تو اسے بھی لگوایا گیا تھا بیٹے نے، وہ بھی ایک رات نہیں، پتہ نہیں کتنی راتوں اور دن سے۔ نہیں، وہ نہ جانے کتنی دیر لگی نیا جملہ موزوں کرنے کے لیے۔ اس نے ارادتاً نہید اور آپا باجی کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ کوئی رشتہ اگر ہو نظر میں تو میرے بیٹے کے لیے تمہارے سامنے کا پلا بڑا بچہ ہے۔ سارے عیب ثواب سے واقف ہو تم۔ میں تو کبھی اس گاؤں سے نکلی ہی نہیں، تم 10 گاؤں کو جانتے ہو، نام ہے اگر بات چلاؤ گے تو۔ حمیدہ اب سبق نہیں پڑھ رہی تھی، وہی کہہ رہی تھی جو وہ سوچتی تھی، چاہتی تھی۔ سیف اللہ خوش دلی سے سن رہے تھے، جبکہ آپا جی کے ماتھے کی سلوٹیں بھر چکی تھیں۔ ایسے سریلے موسم میں جب کھنکی پھولوں کی چادر بن کر ہر تن سے لپٹ گئی تھی، اس کے موئے بدن سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ دفتن اس کے آرا چلاتے ہاتھ جھٹکے سے رک گئے، وہ جہاں کا تہاں ٹھہر گیا تھا۔ پھر اس کی نظروں نے جنبش کی، وہ لکڑی کے 2 پارٹوں والے کھلے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ کچی سڑک اور آم کے باغ کی کچی 4 فٹی دیوار اور ہوا ہی پیامبر بنی ہوگی، اس کی آمد کا اعلان کرنے والی۔ لیکن وہ نہ تو تڑ لگاتی تھی، نہ جھانجھر چھنکاتی تھی، مگر پھر بھی وہ آ رہی تھی۔ وہ یکدم سیدھا کھڑا ہو گیا، تب ہی وہ جھونکے کی طرح اس کے سامنے سے گزر گئی، ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی سے بے خبر، بے نیاز۔ اور بے خبر ہونے پر معافی مل سکتی ہے، ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا جو نہیں، مگر بے نیاز ہونے پر جانتے بوجھتے انجان بن جانے والے لوگ، ایسے کو تو کڑی سزا دینی چاہیے۔ دماغ نے کہا، مگر دل نہیں کہ گردان کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی، وہ دروازے کی سمت بھاگا اور دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر چوکھٹ پر جما دیے۔ ہاں، وہ مڑنے کو تھی، اس کے نصیب میں اس کی پشت تھی، پتلی کمر پر ناگن کی طرح ڈولتی چوٹی دائیں بائیں۔ پھر وہ دائیں جانب مڑ گئی۔ اس نے طویل سانس بھر کے تاحد نگاہ دیکھا۔ اس جانب عام دنوں میں کوئی نہیں آتا تھا، تو آج تو ویسے بھی بھیگا چکنا رستہ مانیہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سراپے پر نگاہ کی، اس کی بنیان پر لکڑی کا برادہ چپکا ہوا تھا، بالوں اور داڑھی میں بھی برادہ اٹکا ہوا تھا۔ بنیان سے چھلکتے سینے کے بال اور بازوؤں کے بالوں پر کسی کے بھی سامنے جانے کے لیے حلیہ کی درستگی ضروری تھی، لیکن اس نے کون سا سامنے پیش ہونا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ کی طرح چھپ کر دیکھنا تھا، اور چھپ کر دیکھنے والوں کے لیے تن کا اجلا ہونا ضروری نہیں، اور نہ من کا۔ سو وہ اپنی میلی آنکھیں، اتنی میلی کہ پاکیزگی کی حد سے گزر جائیں، جنہیں دھونے کے لیے 7 دریاؤں کا پانی بھی کم پا۔ وہ اپنی ایسی میلی آنکھیں اس پر جمائے کھڑا تھا، ایسی جگہ جہاں سے وہ سب دیکھ سکے مگر اسے کوئی نہ دیکھ پائے۔ لو، جب میں نے ایک بار رشتہ کرنے کی بات کی تھی تو حمیدہ بولی، بیٹا نہیں مانتا۔ شمیم نے نہید کی سمت دیکھا، نہید نے سر ہلایا۔ حالانکہ اچھا رشتہ تھا،
لڑکی خوش شکل بھی تھی، عمر بھی مناسب تھی، سب سے بڑھ کر لڑکی راضی تھی۔ مگر اسے تو متعلقہ سے نہیں کرنی تھی نا، شمیم نے وثوق سے کہا۔ کیا اس نے اپنے منہ سے کہا تھا یہ؟ سیف اللہ نے چونک کر پوچھا۔ ان کی عادت تھی جب انہیں کسی کام کے لیے کہا جاتا یا وہ حامی بھر لیتے تو اسے پایہ تکمیل تک کلاس میں پہنچاتے تھے۔ اب جو یہ حمیدہ اتنے ڈرے جھجکے انداز میں رشتہ کروانے کا کہنے آئی تو انہوں نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دل میں ارادہ باندھ لیا۔ غریب بیوہ، بیمار رشتے کی بہن جو بیوگی کے بعد ان کے باپ کے پاس گود کے بیٹے کو لیے آ کر بس گئی تھی، اور ان کے باپ نے ترس کھا کر اپنے گھر میں اور بعد میں گھر سے دور اپنی ہی زمینوں پر 2 کمرے ڈال دیے تھے۔ خوشی کمی پر سیف اللہ نے اپنے بڑوں کو حمیدہ سے محبت شفقت کا برتاؤ کرتے دیکھا تھا۔ باپ کا یہ وصف ان کے اندر بھی آیا، لیکن حمیدہ کو اپنے اوقات کا اندازہ تھا۔ وہ فاصلہ رکھ کر ملتی تھی۔ اخلاقی مدد کے علاوہ اس نے کبھی کھوٹے سکے کی چاہ بھی نہیں دکھائی تھی۔ الٹا وہ سفید حویلی والوں کے کتنے ہی کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھرم قائم رکھنا کسی کو سکھانا ہو تو حمیدہ سے سیکھ لیتا۔ اسی لیے سیف اللہ نے پوچھا تاکہ انہیں علم ہو حمیدہ کا بیٹا کس قسم کی بیوی چاہتا ہے، اس طرح انہیں رشتہ ڈھونڈنے میں آسانی رہتی۔ ہاں، اٹھتے پڑھتے سنا تھا، ورنہ اور کیا وجہ ہونی تھی انکار کی۔ اور رہا حمیدہ کا بیٹا، خود کو ایک بار شیشے میں دیکھ لیتا، مگر نہ جی، آج کل کے منڈے۔ 30 سال کا تو ہوگا، سیف اللہ پرسوچ انداز میں بولے۔ مجھے تو سچی بات ہے حمیدہ بوبو پر ترس آ رہا تھا۔ بیٹے کا رشتہ کروانے کی بات کرنی کتنی مشکل ہو رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، بار بار تھوک نگل رہی تھی، جیسے کام نہ کہہ رہی ہوں، ہمارے گھر میں سے حصہ مانگ رہی ہوں۔ نہید کو حمیدہ بوبو کی ہچکچاہٹ یاد کر کے ہنسی آنے لگی۔ ایسی بھی کیا گھبراہٹ، ایسی ہی ہے سیدھی حمیدہ۔ شمیم نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ ورنہ بیٹوں کے مائیں رشتے کی بات کرنے جائیں تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ اتنا غرور، توبہ توبہ! اوپر سے بہو کے لیے جو شرائط بتاتی ہیں، اف! شمیم نے جھرجھری لی۔ نہید ایک بار پھر ہنس دی۔ سیف اللہ نرمی سے مسکرانے لگے۔ عاجزی ان کے ساری اللہ کو پسند ہے، اور یہ بیٹے کے رشتے میں بھلا کس چیز کا غرور؟ بیٹا سونے کا بھی بنا ہو جاتے تو مانگنے کے لیے ہی ہے نا، کسی سے اس کی بیٹی، تم عورتیں بھی۔ سیف اللہ نے بڑی گہری بات وہ سادگی سے کہہ ڈالی۔ نہید اش اش کر اٹھی، کچھ شرمسار بھی ہو گئی۔ شمیم نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے ابا جی تو ساری دنیا سے الگ باتیں کرتے ہیں۔ اگر لوگ اتنی گہری بات کو سمجھ لیں کہ بیٹی کے لیے جھولی پھیرانی پڑتی ہے تو سارا فساد ہی مک جائے۔ بہرحال، نہید نے سوئے ہوئے حمزہ کو بات احتیاط سے اٹھاتے ہوئے کہا، جب کہیں رشتہ ڈالنے جائیں تو بوبو کو تھوڑا سمجھا دینا کہ پتر کی مائیں کیسے گردن اٹھا کر بیٹھتی ہیں۔ وہ بچے کو کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ شریر انداز سے سیف اللہ کو دیکھا، جو سمجھ کر مسکرائے، تب بھی نگاہ ابا جی پر پڑ گئی۔ انہیں احساس ہوا اور بالکل خاموش تھی۔ اس سارے تبصرے میں مجال ہے جو ایک لفظ بھی بولی ہوں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک رخت کی امیز خاموشی تھی جس میں استہزاء کا عنصر غالب تھا۔ سیف کی نگاہوں کے تعاقب میں شمیم اور نہید نے بھی دیکھا۔ آپ کچھ نہیں بولی آپا جی، نہید نے بچے کا شانہ بدلا۔ حمیدہ بوبو کیسے بات کر رہی تھی، ایک بار بھی نظر نہیں اٹھائی۔ آپا جی کی خشمگین نگاہوں نے باری باری سب کو دیکھا، ایک دوسرے کو استفہامی انداز سے دیکھنے لگے۔ آپا جی کی تسبیح کے 3-4 دانے ایک ساتھ گرے، پھر انہوں نے تسبیح کی مٹھی میں بند کر لی۔ بے وقوف ہو تم سارے، وہ رشتہ کروانے کی بات کرنے نہیں آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آ تو گئی مگر یہاں بیٹھ کر اس کا منہ نہیں پڑا۔ ہماری بیٹی کے لیے؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ وہ آپا جی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کی جگہ ان کا بھوت بیٹھا ہو۔ کبھی کسی نے پنجرے میں قید ان نر مادہ پرندوں یا جانوروں کو دیکھا ہے جو اول روز سے ایک ساتھ ہوں، لیکن پھر ایک دن اچانک نر کو پنجرے سے نکال دیا جائے اور مادہ کو اندر ہی چھوڑ دیا جائے؟ تب نر جس بے چینی دیوانگی سے پنجرے کے گرد چکر پھیریاں لیتا ہے، جس سمت مادہ کا منہ ہو وہ اس سمت کی طرف بھاگ بھاگ کر ہانپ جاتا ہے، مگر رکتا نہیں۔ وہ اس وقت اسی نر کی طرح بے قرار اور بے بس تھا، آم کے باغ کی چھوٹی سی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا۔ وہ 10 بار جگہ بدل چکا تھا، وہ جس طرف چہرہ کر لیتی وہ لپک کر اس سمت آ جاتا۔ بے آواز قدم، ترستی نگاہیں، سوکھے ہونٹ جنہیں وہ بار بار تر کرتا تھا، مگر اس بے قراری کے عالم میں بھی اسے خود کو مخفی رکھنا یاد رہتا تھا۔ وہ کسی صورت عیاں نہیں ہونا چاہتا تھا۔ عیاں ہو جاتا تو اس طرح دل بھر کے دیکھتے
بلکہ ہر طرح سے دیکھنے کا موقع گنوا دیتا، اور یہ بڑے خسارے کا سودا تھا۔ اسے دیکھنے بلکہ دیکھتے رہنے کی چاہ نہیں ہوس ایسی تھی کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے تنہا دکھائی دیتی تھی۔ عجب حال تھا، عقل سے سمجھ سے بالاتر۔ اتنے گہرے سناٹے میں بھی وہ ان دونوں کی باتیں نہیں سن پا رہا تھا، پر سننے کی خواہش تھی بھی کسے؟ دیکھتے رہنے کی ہوس سننے جاننے کے خیال کو رد کر دیتی تھی۔ وہ درخت کے چوڑے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، گھٹنا موڑ کے پیر تنے سے جوڑ رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کے دھاگے نوچتے ہوئے وہ کبھی نظریں جھکا لیتی، کبھی اٹھا کر مقابل کے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ لیتی، پھر جیسے تاپ نہ لا کر نظریں جھکاتی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، لمبا ہاتھ اس کے شانے کے عین اوپر تنے پر ٹکا تھا۔ اللہ جانے یہ موضوع گفتگو کیا تھا؟ وہ سوچنے لگا۔ کیا ہوگا؟ چند لمحوں بعد اس نے خود کو ڈپٹا۔ کیا ہو سکتا ہے بھلا اس کے سوا؟ ایسی حسین عورت سامنے کھڑی ہو تو وہ سامنے والا اسے تفسیر تو سنانے سے رہا۔ وہ اسے وہی سب کہہ رہا ہوگا جو ایک جوان مرد ایک جوان اور بلا کی حسین عورت سے کہہ سکتا ہے۔ اس کے حسن و جوانی کو کھل کر سراہنے کا موقع کون بے وقوف جانے دیتا تھا؟ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ چمکی، اور اس کو دیکھو کیسے چسکے لے کر سن رہی ہے۔ اس نے دل کھول کر دل ہی دل میں تبصرہ کیا، ورنہ اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ تنہا کھڑے مرد اور عورت کیا باتیں کر سکتے ہیں بھلا؟ اس کی سوئی اپنی اریاں سوچوں سے آگے بڑھتی ہی نہ تھی۔ وہ صرف اس کی جھکی نگاہیں دیکھ رہا تھا، اسے اس کے مقابل سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں تھی، ورنہ ایک نگاہ غلط بھی تو دیکھتا تو جان لیتا۔ اس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی اور بہت زیادہ محبت اور احترام و خیال اور مان، اور وہ سب جو ایک عورت اپنے لیے مرد کی آنکھوں سے چاہتی ہے۔ اور ایک اس کا خود کو دیکھنا تھا، اور دیکھنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، دیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، دیکھنا ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ نظر پتھر پھاڑ ہوتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر بڑھنا ہوتی ہے۔ وہ خوبصورت لباس میں تھی، سر سے پیر تک ڈھکی، مگر وہ اسے لباس پرے کر کے دیکھ رہا تھا یا سوچ رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں چلنے لگے۔ اس کا پلو سرک گیا، اس کا ہم قدم ٹھہر گیا، گرے پلو کو اٹھا کر اس کے سر پر ٹھہرا دیا۔ وہ چونک گئی، پھر متشکر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلو سنبھال لیا، اور ایک وہ تھا جو اس کے پیچ و خم جانچنے کے لیے بھوکے شیر کی طرح جگہ بدل رہا تھا۔ اتنے خوبصورت موسم میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر وہ کچی پھسلتی چکنی زمین پر نہیں کہکشاؤں پر چل رہی ہو۔ وہ لمبی قدم اٹھاتا تھا، وہ دفتن رک گئی۔ اسے ساتھ چلنا نہیں کہتے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ وہ چونک کر مڑا اور کافی پیچھے کھڑی تھی۔ میں تو ساتھ لے کر نکلا تھا، تم ہی پیچھے رہ گئی۔ اس نے تحت نظر علاقے کو دیکھا، وہاں ان کے علاوہ کوئی زیرو نہیں تھا۔ وہی غلط فہمی پھر سے؟ سو اس کا انداز شوخ و متبسم ہو گیا۔ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا؟ اس نے گلہ کیا۔ چل گیا تھا پتہ، وہ ہنسا۔ مجھے پتا تھا تم نے بھاگ کر آ جانا ہے۔ وہ خفیے سے اسے گھورنے لگی۔ جتا نہیں رہا، تمہاری عادتوں سے واقف کا بتا رہا ہوں۔ اتنا جانتے ہو مجھے؟ اس کا دل نئی لے پر دھڑکنے لگا، اس سے بھی زیادہ۔ اچھا تو بتاؤ، اب کیا چاہتی ہوں؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹے اور شاہانہ انداز سے گردن اٹھائی۔ امتحان لے رہی ہو؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر آواز نکالی۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ ہنوز برقرار تھا۔ اس نے قدم اٹھایا، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ تم چاہتی ہو کہ میں واپس آؤں؟ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، ایسے غیر ارادی طور پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ساتھ لے کر آگے بڑھوں، ہے نا؟ اس نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اوہ! اس نے بکھلا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تو دراصل ساری تراری زبان سے بولنے کی حد تک تھی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم ڈرتے ہو۔ تم کبھی کچھ نہیں کہتے، میں کہتی ہوں، تم یہ، میں وہ۔ اور اب جب اس نے 2 جملے کہے اور 4 قدم بڑھا کر فقط ہاتھ پکڑا، تب وہ مایا ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑو۔ بالکل نہیں، اب ہاتھ پکڑ کر ہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے جیسے دعویٰ کیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سارے رستے تک؟ ہاں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ گھر کے اندر بھی؟ اس کی بے یقینی انتہا پر تھی۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات؟ اس نے شانے اچکائے۔ اچھا،
اسے ذرا یقین نہ آیا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ بھائی عبداللہ، اس کے پیچھے نگاہ ڈال کر وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ اس کا ہاتھ چٹکے سے چھوڑ دیا گیا، ساتھ ہی وہ لٹو کی طرح گھوما۔ مگر یہ کیا؟ پیچھے تو کوئی نہ تھا، دور دور تک ہاں فضا میں اس کے نکرے کہکے کی گونج تھی۔ سارے راستے وہ پیٹ پکڑے جھک گئی۔ گھر کے اندر بھی اس نے مہارت سے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ وہ بری طرح جھیپ گیا تھا۔ اسے ایک گھرا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکی، جی جیسے اس سے بڑھ کر تابع دار دوسرا کوئی نہیں۔ تم؟ وہ بے بسی امیز غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں؟ وہ فطری بن گئی اور وہ اسے گھورنے لگا، جو پھر سے ہنستی تھی، بے ساختگی، بے خودی اور بے پرواہی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، پھر فضا میں اس کی ہنسی میں اس کا بھرپور مردانہ قہقہ بھی گونجنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ہنستا دیکھا تو مزید ہنسی آ گئی۔ ہنسی کا اگر رنگ ہوتا تو دونوں کوسے قزاق کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ ہنسی راگ ہوتی تو یہاں ملہار چھڑا تھا۔ ہنسی خواب ہوتی تو دونوں تعبیر معلوم ہوتے۔ ہنسی دعا تھی تو جیسے پوری ہو گئی تھی۔ تب بھی دور فضا میں موٹر سائیکل کی آواز گونجی۔ یہ سائلنسر نکلی بائک تھی۔ دونوں پوری طرح چونکے آواز قریب آ رہی تھی۔ کرم، یہ تو کرم کی بائک لگتی ہے۔ وہ بری طرح خوفزدہ دکھائی دینے لگی۔ ادھر آؤ، اس نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے لیے آڑ میں آ گیا۔ دونوں کو سانپ سونگھ گیا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے اسے بے فکر رہنے اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آنے والا کرم ہی تھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ہونٹ کچلنے لگی۔ یا اللہ، وہ تو کچھ آگے جا کر رک گیا تھا۔ کیا اس نے انہیں دیکھ لیا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر ابھری۔ وہ رک کر فون سن رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی، وہ گھر جائے گا اور جب اسے نہیں پائے گا تو، اور اگر وہ یہیں ٹھہرا رہا تو وہ گھر ہی نہ جا پائے گی، اور اگر تب بھی کرم نے فون جیب میں رکھا اور بائک کو واپس موڑا۔ وہ گاؤں میں داخل ہوتے ہوتے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کی نہیں، ان دونوں کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آرٹ سے باہر نکل آئی۔ اس طرح سے سب سے چھپ کر ملنے آنے والی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی نا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتی فخر، لیکن پھر اور کیا کروں؟ اس نے ہونٹ کچلے۔ وہ اس سے رو پڑنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر جملہ منہ میں رہ گیا۔ اس بار کرم نہیں تھا، گاؤں کے شوخ منڈے تھے جو موسم کی ترنگ میں موٹر سائیکلیں لے کر نکلے تھے۔ اندر ہو جاؤ، اس نے برق سی تیزی سے اسے دوبارہ آڑ میں دھکیل دیا اور خود ایسے کھڑا ہو گیا جیسے جوتے سے کیچڑ ہٹا رہا ہو۔ کیا ہو گیا ہے فخر صاحب؟ ایک ایک کر کے ساری بائکس اس کے سامنے آ رکی۔ نہیں، اس نے چونکنے کی اداکاری کی۔ بس وہ یہ، اس نے جوتے کو پتھر پر رگڑ دیا۔ موسم خراب ہے، آ جاؤ، ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک نے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، اس نے آرام سے منع کیا۔ اور یہ تکلف نہیں کر یار، آ جا۔ میں چلا جاؤں گا، موسم اچھا لگ رہا ہے اس طرح چلنا۔ چل بھائی، تو کہتا ہے تو مان لیتے ہیں۔ آؤ بھائی، سب نے ککس لگائیں۔ فخر نے ہاتھ ہلا کر انہیں رخصت کیا۔ ادرزیدہ نگاہوں سے اس طرف دیکھا جہاں اسے چھپایا تھا۔ وہ دبکی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا ان میں سے کسی کی بھی نظر پڑتی۔ وہ تو جی پیش کر رہا تھا۔ میں بھی۔ وہ پس مردہ نظر آئی۔ آؤ تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں۔ وہ ایک دم بے خوفی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ نہیں۔ اس نے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹا۔ ایک خوشگوار ملاقات کا انجام اچھا نہیں رہا تھا۔ دل ملال میں گھر گیا تھا۔ جب ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک دسترخوان پر کھاتے تھے تو محبت کا احساس نہ تھا، حالانکہ وہ تھی۔ پھر دوری آ گئی۔ پتہ تب چلا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا کتنا ضروری تھا، جیسے سانس لینا۔ ہر ملاقات کے بعد دونوں عہد کرتے وہ آئندہ اس طرح سے نہیں ملیں گے۔ پہلے ہی کیا کم مصیبت تھی، مگر پھر دونوں کی بس ہو جاتی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، خواہ مخواہ کسی نے دیکھ لیا تو۔ اس کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ دونوں کا نام جھنڈے پر چڑھا کر لہرا دیا جاتا۔ وہ دونوں ایسا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ اس نے اجازت دی۔ سنبھل کے، آگے کیچڑ ہے، وہ تیزی سے بولا۔ اور دوپٹہ اچھی طرح لپیٹو۔ وہ بہت حساس تھا اس کے لیے۔ وہ مسکرا دی، اس کی ہدایت پر عمل کیا اور قدم بڑھا دیے۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ مڑ نہیں گئی۔
آگے کی سیدھی سڑک اس کے گھر سے جا ملتی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی راہ پر چلا۔ اس کے قدم دھیمے تھے، وہ محتاط تھا، یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں آگے پیچھے گلی میں داخل ہو اور کسی کو شک بھی گزرے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے اس کے دروازے پر نظر ڈالی۔ وہ پہنچ گئی ہوگی، اس سے پہلے نکلی تھی اور چھوٹا راستہ استعمال کیا ہوگا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ گھر نہیں پہنچی تھی اب تک، کیونکہ اسے راستے میں ہی کسی نے روک لیا تھا۔ زہرہ کا رشتہ شمیم نے دل ہی دل میں دہرایا۔ ایسی حیرت تھی یا صدمہ کہ زیر لب مسلسل دہرایا جانے والا جملہ کسی کے سماعتوں سے نہ ٹکرایا، یا پھر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا منہ سے نکلی کوٹھوں نہ چڑھ جائے۔ زہرہ کا رشتہ حمیدہ کے لڑکے سے نہیں۔ حمیدہ نے اپنے بیٹے کے لیے زہرہ کا نام لیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپا جی۔ سیف اللہ بھی بہت دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ غلط فہمی؟ آپا جی کی تسبیح ساکت ہو گئی۔ اس کی عمر میں غلط فہمی نہیں ہوتی سیف اللہ۔ نہید کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ بچے کو گود میں ڈالے چارپائی پہ چپک گئی تھی۔ وہ خود بھی نوعمر تھی، ابھی 2 سال پہلے تو شادی ہوئی تھی۔ گھاک نہیں تھی۔ ہاں حمیدہ بوا جو ان سب کے حساب سے اپنے بیٹے کا رشتہ کروا دینے کی درخواست لائی تھی، اس کا انداز عجیب سا تھا، افسردہ سا، مایوس، مجرمانہ انداز تھا۔ نہید نے حمیدہ بوا کی آمد سے لے کر رخصت تک کے ایک ایک پل کو یاد کرنا چاہا۔ اس پر یک بیک انکشاف ہوا۔ آپا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حمیدہ بوا کہنے کچھ اور آئی تھی اور کہہ کچھ اور گئیں۔ اسے دھیان آیا زہرہ حمزہ کی واکر چلاتی لائی تھی۔ حمیدہ بوا چونکہ تھی، گھبرائی تھی اور پھر اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ آپا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے اب کی بار ساس سسر کو مخاطب کیا۔ مجھے خود بڑا عجیب سا انداز محسوس ہوا تھا۔ میں سمجھی یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب پتہ چلا ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی منہ کھولنے کی۔ نہید نے بلا تو کان بولنا شروع کر دیا، بلکہ اس نے آپا جی کا شانہ چھوا۔ مجھے کئی بار یہ محسوس ہوا جیسے وہ زبردستی بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے کسی نے انہیں بھیجا ہے۔ نہید کے جتانے پر سیف اور شمیم کی نظریں آپا جی کے چہرے سے اٹھ گئیں۔ نہید کے چہرے پر جوشیلی سی کیفیت تھی۔ تبھی آپا جی کے لبوں سے ہنکار کی صورت میں اثبات نکلا۔ وہ خود نہیں آئی تھی، اسے بھیجا گیا تھا۔ کون بھیجے گا؟ جواب نہید نے دیا، اس کے بیٹے کے سوا۔ وہ ایک بار پھر آپا جی کو دیکھ رہی تھی۔ آپا جی کی نظریں تائیدی انداز میں اٹھیں اور پھر جھک گئیں۔ نہید نے فاتحانہ نظروں سے حلق سے عجیب سی آواز نکالی۔ وہ عمر میں آپا جی جتنی نہیں تھی، ان جیسی دور رسی سے سوچ سکتی تھی۔ سیف اللہ کا چہرہ متفکر ہو گیا۔ شمیم کے سخت حیران چہرے پر طیش ابھرنے لگا۔ اس کی اتنی جرأت! اس کی آواز دبی جبکہ لہجہ غضبناک تھا۔ بیری پر پتھر آتے ہیں آپا جی، یہ تو پورا گولا مار دیا گولا۔ سیف اللہ نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ صحیح کہا آپ نے امی جی، نہید کے لہجے میں ملال تھا۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیف اللہ نے بات کو لپیٹنے کی خاطر غم و غصہ حیرت کو پرے رکھ کر عقل مندانہ سوال کیا۔ منہ توڑنے جا کر اس کا۔ شمیم نے بھڑک کر کہا، حمیدہ بہن ایسی کوئی بات کرتیں تو ہم جواب دیتے۔ جب انہوں نے بات ہی نہیں کی تو معاملہ خود بخود ختم ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، مگر دل میرا بھی یہی کرتا ہے کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ کہاں چاند سی زہرہ! اوہو بری بات! سیف اللہ داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ نہید نے برا منہ بنایا۔ وہ کسمسانے والے بچے جارحانہ انداز سے تھپکنے لگی تھی۔ آپا جی کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، ان کی تسبیح کے دانے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ نہید نے شمیم، سیف اللہ کے متفکر چہروں کو دیکھا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں، اگر یہ مان لیا جائے کہ اسے بیٹے نے بھیجا تھا تو وہ گھر جا کر کیا کہے گی اسے؟ حمیدہ سارا رستہ بوجھے دل کے ساتھ مردہ قدم لیے یہی سوچتی آئی کہ وہ کیا بہانے کرے گی، کتنا سکھا پڑھا کر بھیجا اسے بیٹے نے، اور شاید وہ کہہ بھی دیتی، کوئی اشارہ کنایا ہی دے دیتی، اگر جو زہرہ پر نظر نہ پڑ جاتی۔ کہاں زہرہ جیسی اور کہاں اس کا بیٹا؟ بیٹے کا سامنا کرنا مشکل تھا، اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ کہنے کو وہ سچ بھی کہہ سکتی تھی، مگر پھر اس کا رد عمل؟ وہ اسے تو کچھ نہیں کہتا، مگر خود کے ساتھ جو کرتا، دیواروں پر مکے برساتا، مٹکا اٹھا کر توڑ دیتا، اپنا سر مارتا۔ ایک بار تو اس نے کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر چولہے سے جلتی لکڑی اٹھا کر اپنے سر پر مار لی تھی۔
صحن میں دندناتا پھرتا اور آخر میں گھر سے غائب ہو جاتا، اور وہ پیچھے اس کی خیر مانگتی ہلکان ہوتی رہتی، مگر دروازہ کھلا اور وہ نہیں تھا۔ حمیدہ کے تنی اعصاب پر اس کی غیر موجودگی نے اچھا اثر ڈالا، مگر یہ لمحہ بھر کا سکون تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی پھیلی تھی، عجیب ترنگ، عجیب خمار سا۔ تو کب آئی اماں؟ وہ بولا تو آواز میں بھی خوشگواریت تھی۔ بس ابھی۔ وہ حیران سی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کوئی روٹی شوٹی ملے گی کہ نہیں؟ میں بس ابھی پکا دیتی ہوں 2 منٹوں میں۔ وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ وہ نلکے سے ہاتھ منہ دھونے لگا، اپنے پیر بھی ایک دوسرے سے رگڑ کر خوب دھوئے، پھر چارپائیاں بچھا دی اور ننگی چارپائی پر لیٹ گیا۔ شام میں ابھی وقت تھا، مگر موسم کی سیاہی اور سناٹے نے ابھی سے شام کا سما باندھ دیا تھا۔ روٹی ڈالتے، کٹوری میں سالن ڈالتے، اس کی نگاہیں بیٹے کی سمت تھیں۔ اس کا تو خیال تھا وہ کہیں راستے میں ہی کھڑا ہوگا، جبکہ وہ گھر میں ہی نہ تھا، اور وہ پوچھتا نہیں تھا تو کیا وہ خود سے بولنا شروع کر دے، مگر کیا؟ اس سے اچھا نہ ہوتا وہ بات کر لیتی اور انکار سنا کر قصہ مکا دیتی، مگر یہ بھی سوچنا آسان تھا، مگر گھڑنا حلق میں چھچھندرا اٹکی والی بات ہو گئی۔ یہ تو اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے آگے کھانا لا رکھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا وہ جاگتے میں خواب دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا؟ ملال اس کے گلے میں بندے کی طرح اٹک گیا۔ اب بھی وہ اس سے پوچھے گا، ماں جس کا کام سے بھیجا تھا وہ کام کر کے آئی ہے نا؟ اور جب وہ انکار کرتی یا جھوٹ سچ بول دیتی تب وہ طوفان اٹھا دیتا۔ اسے جھگڑنے میں وہ بھول جاتا تھا سامنے ماں کھڑی ہے، مگر حمیدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اسے جیسے کچھ یاد ہی نہ تھا۔ وہ گرد و پیش کو بھلائے سر ہلا ہلا کر رغبت سے کھانا کھا رہا تھا، حالانکہ سالن اس کا پسندیدہ نہیں تھا، اسے گوشت مرغوب تھا، جبکہ کٹوری کریلے پیاز تھے۔ کون سا ہفتہ کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے بھی نہ مانگی، جبکہ عادت یہ تھی کہ آخری لقمے کے ساتھ چائے کا کپ حاضر ہونا چاہیے تھا۔ ذرا سی دیری میں وہ ماں کو بھی نہ بخشتا تھا، اور آج چائے اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اس پر سیاہ تہ جم گئی۔ پھر اس تہ کو بارش کے قطروں نے توڑ دیا، چائے کی پیالی لبریز ہو کر کب چھلک پڑی، اسے ہوش ہی نہ تھا۔ کھلے آسمان تلے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے، کوہنیاں ٹکائے، وہ کس خوشکن خواب کے زیر اثر تھا جس نے اسے حاضر سے غیر حاضر کر دیا تھا۔ وہ اب آئے گا اور پوچھے گا، اب آئے گا، بس ابھی۔ لیکن وہ کسی اور جہاں میں تھا، خوش، بہت خوش، مگن۔ کس چیز نے اسے سب کچھ بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیا؟ کہاں تو وہ فخر سے ملاقات کے بعد بہت محتاط روی سے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اب یہ ہوا کہ مین گیٹ کو دھاڑ سے کھولتی، صحن سے بھاگتی، برآمدے سے گزرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی، چادر اتار کر بیڈ پر ماری اور ہانپنے لگی، پھر خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پیر دھونے کا تو چھوڑو، اس نے کچڑ میں لت پت جوتا اتارنا بھی فراموش کر دیا تھا۔ چہرہ لال بھبوکا تھا اور سانسیں اتھل پھتل۔ کیا ہوا؟ ایسے بھاگی کیوں آ رہی ہو؟ کتا پیچھے لگ گیا کیا؟ بھابھی کی آواز پر وہ بدک کر مڑی۔ بھابھی متبسم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اوہ، اس نے سر پکڑ لیا۔ وہ اس واقعی میں اپنے کمرے کی بجائے بھابھی کے کمرے میں آ گھسی تھی۔ کیا ہوا زہرا؟ بھابھی نے اب اس کی اڑی رنگت دیکھی تھی، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ذرا سمکے سے پوچھا، عبداللہ نے دیکھ لیا کیا؟ اس سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ پھر کیا؟ پھر کس نے دیکھا؟ کون تھا؟ اس کا سر نفی میں ہلا تو نہیں سچ ہو گئی۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی، اسے اپنے بھیگے لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور کچڑ کے نشان اگر بھائی آ جاتا تو لامحالہ پوچھتا۔ اس وقت نہ اس کے سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اور جواب دینا تو ناممکن تھا۔ میں صاف کر لیتی ہوں، تم جلدی سے کپڑے بدل لو، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ ٹھنڈ؟ سر پر ڈھیروں پانی ڈالنے کے باوجود اندر کی کھولیں کم نہیں ہو رہی تھی، گندی گندی گالیاں بھی لفظ یار کے آگے ہیچ لگ رہی تھیں۔ بھابھی نے نہ صرف باہر آنے اور جانے کے تمام نشانات مٹا دیے، بلکہ وہ اس کے لیے چائے کا کپ بھی بنا لائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کا رنگ ابھرا اور پھر اس پر تفکر غالب آ گیا۔ فخر سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ اب اس کے علاوہ کیا پوچھا جا سکتا تھا؟ حالانکہ اس کی امید نہ ہونے کے برابر تھی، وہ کبھی نہیں جھگڑتے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلا، پر ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر کیا ہو گیا؟ بھابھی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اتنی آسانی سے رونے والی بہرحال نہیں تھی۔ راستے میں اسے بتانا ہی تھا، وہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ بھا عاشق مل گیا۔ بھا عاشق؟ بھا بھی؟ تو عاشق بھی؟ بھابھی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، مگر پھر اس نے اگلے ہی پل زبان دانتوں تلے داب لی۔
کون عاشق؟ بوا حمیدہ کا بیٹا عاشق حسین؟ اس کا سر اس بات میں یوں ہلا جیسے سینے میں بھرا سارا غبار نکال دیا ہو۔ تو کیا کہتا تھا وہ؟ اس نے کسی قدر الجھ کر بھابھی کی شکل دیکھی۔ وہ یکدم بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ بولو نا، کیا کہا اس نے؟ اس کا ہاتھ زور سے ہلایا۔ اس نے ان الفاظ کو دہرانا تو مشکل کام تھا، پر انکشاف ہوا کیسے دہرا سکتی تھی وہ یہ سب؟ بولتی کیوں نہیں؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے بڑی گندی بات کی بھابھی، لیکن بات وہ نظر جھکا کر ہی کر رہا تھا، بہت ادب سے۔ ایسا لگتا ہے اسے بولنے کی تمیز نہیں، یا اسے یہ نہیں پتا کس جگہ کس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جملہ خراب تھا مگر اس کا انداز سادہ تھا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا میں اس سب کو کس کھانے میں رکھوں۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ بھابھی کے چہرے نے رنگ بدلا۔ پہیلیاں کیوں بجھواتی ہے؟ صاف صاف بتا، کیا کہا اس نے؟ نہید نے سب کچھ سوچ لیا تھا۔ وہ ایک دم سے سامنے آ گیا تھا کہ وہ بکھلا کر لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ سہارے کے لیے دیوار کو تھامنا پڑا۔ گھبراہٹ پر شدید تیش غالب آ گیا۔ سنبھل کر۔ اس کے ہاتھ یوں آگے بڑھے جیسے شانوں سے تھام کر سہارا دینا چاہتا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ اسے سٹاپ کرنے کے لیے اٹھا دیا۔ اسے سہارے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی، میں سمجھی کہ۔ اس نے باقی کا جملہ دانتوں تلے داب لیا۔ وہ سنتا تھا تو برا مان جاتا۔ وہ اسے کتا سمجھی تھی ستو، جو اس باغ کے راکھے نے پال رکھا تھا۔ ویسے وہ کسی حد تک ٹھیک سمجھی تھی۔ بارش ہونے والی ہے۔ وہ اس کے چاند چہرے کو اتنے قریب سے دیکھنے پر بے حال ہوا جا رہا تھا۔ ہاں، وہ دوپٹے کو اچھی طرح کھسکنے لگی۔ اب وہ سامنے سے ہٹ جاتا تو وہ آگے بڑھتی، مگر وہ جھکی فتویانہ نگاہوں میں ایسا ادب تھا جیسے پرانے وقتوں میں غلام شہزادیوں سے روا رکھتے تھے، جو ان کی پہنچ سے دور ہوتی تھی مگر ان کے دلوں میں بستی تھی۔ کچھ جو پاکیزہ نظر سے دیکھتے تھے اور کچھ گندی نیت رکھتے تھے مگر بے بس ہوتے۔ ایسے موسم میں آپ بھی تو نکلے ہیں۔ میری اور بات ہے، لیکن اس بار اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ہنستی تو اس کے پورے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ اس کے لیے تھوک نگلنا مشکل ہو گیا۔ جیسے دور سے ٹکٹکے باندھ کر دیکھتا تھا، وہ نزدیک آئی تو اس کے لیے سیدھا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ موسم مرد عورت نہیں دیکھتا۔ اس نے آسمان کی سمت دیکھا اور عاشق نے اس کی گردن کی سمت۔ آسمان کا جائزہ لے کر وہ اس کی سمت متوجہ ہوئی، تب اس نے دوبارہ سے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولی، قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ راستہ دیں والا جملہ نہیں کہا، سیدھی سی بات تھی۔ اسے خود ہی راہ چھوڑ دینی چاہیے تھی، مگر وہ بات بڑھانا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کا مقصد سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ ایک دم رک گئی۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، آپ تکلیف نہ کریں۔ وہ ایسی قطعیت سے کھڑی ہو گئی کہ وہ جائے گا تو تب ہی قدم اٹھائے گی۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی، جس کا رنگ سیاہ تھا۔ آنکھیں مردہ ہو گئیں، مگر جب بولا تو لہجہ خوش آمدانہ تھا، ہمدردانہ، مگر اس میں کچھ جتانے کی کیفیت بھی موجود تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، جب کوئی لڑکی اپنے یار سے ملنے آتی ہے تو کسی کے ساتھ لگا کر نہیں لاتی۔ عاشقی معشوقی کے یہی اصول ہوتے ہیں، لیکن جس کے لیے تم آئی ہو وہ تو تمہیں کب کا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں گھر تک چھوڑ آؤں گا اور میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ تم کدھر سے آ رہی ہو، قسم سے۔ زہرا کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں۔ اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا تھا۔ ادب سے نگاہیں جھکا کر ہمدردی سے وہ اسے کیا کہہ گیا تھا۔ وہ ہنچکی سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی، جو ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہا تھا۔ نگاہ ملی تو انداز میں وہی گھیانی کیفیت تھی۔ وہ بے ضرر اور مظلوم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اس کا بھید پا لیا تھا۔ اسے اس بات کا صدمہ ہوا تھا، اس نے جو لفظ استعمال کیے جسے اس نے عاشقی معشوقی کہا تھا، وہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر چیز تھی۔ عبادت، ریاضت، جنون، خوشی، خواہش اور خواب۔ اور جس سے ملنے آئی تھی وہ محبوب تھا، دلدار تھا، مگر یار جیسا لفظ۔ بدصورتی لفظ میں نہیں تھی، بدصورت اور نیچ پن لہجے میں تھا۔ کیا وہ دماغی طور پر خسکا ہوا تھا، جو ایسے جملے کہنے کے بعد بھی بہت پرسکون کھڑا تھا، مؤدب، بے ضرر، فکر مند؟ اس کا دماغ بالکل خالی ہو گیا۔ اس بار اس نے اس کا راستہ چھوڑنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ برق سی تیزی سے اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا تنفس بے قابو تھا اور پورے جسم میں تشنجی کیفیت طاری تھی۔ اتنا تیز تو وہ تب بھی نہ چلتی کہ اگر اس کے پیچھے ستو لگ جاتا۔